آیت نمبر 148 ہے، فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، فاستبقوا الخیرات، پس تم نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ، اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کعبۃ اللہ کی تبدیلی کے متعلق کہ اللہ رب العزت نے ہر امت کے لیے عبادت کے لیے ایک سمت مقرر کر رکھی ہے، اور امت مسلمہ کے لیے جو سمت مقرر کی گئی ہے وہ مسجد حرام ہے، وہ بیت اللہ شریف ہے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ قیامت تک مسلمانوں کے لیے یہی قبلہ رہے گا، یہ قبلہ بدل نہیں سکتا۔ اور یہاں پر پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ اب قبلہ کی جو تبدیلی ہے وہ تو ثابت ہو چکی ہے، اب یہ دوبارہ نہیں تبدیل ہوگی۔ پھر ساتھ ہی اگلا جو حکم فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ، نیکی کے کاموں میں آگے نکلو۔ اب خانہ کعبہ کی جو تبدیلی ہے، بیت اللہ کا جو سلسلہ ہے، قبلہ کی جو تبدیلی ہے، وہ تو تمہارے لیے بالکل ثبت ہو چکی ہے، اب اس کی بات چھوڑو، اب اگلا کام کرو، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے نکل جاؤ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ جاؤ۔ عزیزان گرامی کے دل، اس آیہ مبارکہ کے تحت، یہ چھوٹے سے جملے کے تحت، دو چار لفظوں کے تحت میں تھوڑی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا طرز عمل کیا ہے؟ غزوہ تبوک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لے کر آئے، اور کیا سبقت لے جانا ہے، آگے بڑھ جانا کیا ہے نیکی کے کاموں میں؟ سنیے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا گھر کا مال لا کر کے حضور کے قدموں پہ نثار کر دیا کہ ایک صحابی آدھا گھر کا مال لاتے ہیں، اور دوسرے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا ہے، وہ اپنے گھر کا سارا مال لا کر کے حضور کے قدموں میں انڈیل دیتے ہیں۔ اور سنیے، سبقت لے جانا، یہ کیا ڈیفینیشن ہے، یہ کیا تعریف ہے؟ باپ بیٹا ہے، جنگ کا موقع ہے، باپ کہتا ہے بیٹے سے تم گھر رکو، گھر والوں کی ذمہ داری پوری کرو، میں جنگ کے لیے جاؤں گا، اور بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابا جی نہیں، آپ گھر پر رکیے، میرا جی چاہتا ہے میں حضور کے قدموں پر اپنی جان نثار کر دوں۔ یہ ہے فاستبقوا الخیرات۔ اور صحابہ اگر ان کے پاس مال و دولت نہ ہوتا تو روتے، گڑ گڑی بن جاتی، ان کی گڑ گڑا کر رویا کرتے، اور اگر ایک صحابی رسول آدھی رات جاگ کر عبادت کرتا تو دوسرا صحابی دیکھ کر پوری رات جاگنے کا سلسلہ کرتا، اور اگر ایک صحابی 2-4 روزے رکھتا تو دوسرے صحابی کو جب پتا چلتا تو وہ ان سے بڑھ کر روزے رکھتا۔ اس کو کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جانا۔ معذرت کے ساتھ اب بھی ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، ہم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، اب بھی ہماری کوشش ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آگے بڑھوں، میں آگے نکل جاؤں، لیکن کیا سوچ ہے، کیا طریقہ ہے، کیا انداز ہے کہ فلاں صاحب کے پاس ایک گاڑی ہے، میرے پاس 2 ہونی چاہیے، فلاں کے پاس ایک بنگلہ ہے تو میرے پاس 2 ہونے چاہیے، فلاں اگر ماہانہ 50 کماتا ہے تو میرے پاس تو 1,00,000 ہونا چاہیے نا۔ یہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں ہم آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین اسلام آگے نکلنے کا حکم فرماتا ہے، لیکن نیکی کے بارے میں، نیکی کے بارے میں کہ تم نیکی میں اپنے بھائی کو دیکھو کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے اور تم کہاں پر کھڑے ہو۔ ہم تو نہیں دیکھتے اس معاملے میں، ہم تو بلکہ جو نیکی کرنے والے ہیں ان کو حقیر جانتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، اور جو دنیا دار ہیں، جو دنیاوی اعتبار سے اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ٹھاٹ باٹ تو اسی شخص کی ہے، عروج تو اسی شخص کا ہے، زمانے میں عزت و وقار تو اسی شخص کا ہے۔ کیا تمہیں نہیں مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد؟ کیا تمہیں نہیں وہ حضور کے فرمان کا پاس کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کے نزدیک تم میں سے وہی مقبول ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ہم نے تو کوٹھیاں، بنگلے اور ٹھاٹ باٹ اور اثر و رسوخ کو ہم نے ترویج دی،
لیکن اللہ تو یہ نہیں فرماتا. اللہ تو فرماتا ہے تم میں وہی میرے قریب ہے جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے. فاستبقوا الخیرات کے جملے کو سمجھیے، اس پر غور کیجئے، اس پر نظر ثانی کیجئے. کیا آیا آج ہمارے اندر یہ شدت پائی جا رہی ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ طریقہ، یہ اصول، یہ اللہ رب العزت کے فرمان کا پاس پایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ اگر تو پایا جا رہا ہے پھر تو مجھے بھی مبارک ہو، تمہیں بھی مبارک ہو. اگر اس سے ہٹ کر ہے، اس کی متضاد سمت کی جانب ہم جا رہے ہیں، تو پھر اللہ سے آج ہی توبہ کی توفیق مانگ لیجئے اور اللہ کے حضور جھک جائیے. یا باری تعالی ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیکیوں میں تیری رضا کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما.